hypocritical society. میں کہتی ہوں کہ دیکھیں لوگوں کو کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو بہت برے طریقے سے روکا ہوا ہے, چاہے وہ امیر شراب پی رہا ہو یا چاہے وہ غریب ٹھرا پی رہا ہو, آپ نے ان کو ریگولیٹ اگر کر دو, ان کو اجازت دے دو, تو ایک پراپر طریقے سے چیزیں ہو سکتی ہیں. ابھی ڈرگز بھی وہاں بک رہی ہیں, ابھی الکوہول بھی وہاں بک رہی ہے, پروسٹیٹیوشن بھی وہاں ہو رہی ہے, مگر اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انڈر ایج بچیاں آپ کی ہیں جو پروسٹیٹیوشن میں ڈالی جا رہی ہیں, اس میں انڈر ایج بچے ہیں جو آپ کے ڈرگز لے رہے ہیں, پارٹیز پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. سو آئی تھنک کہ اگر اس کو ریگولیٹ کر لیں اور پراپرلی اس کو مینیج کیا جائے تو can actually improve the society because everybody wants to do it, to be honest. نہیں بالکل, لیکن خیر ڈرگس کا تو میں نہیں کہوں گی, لیکن یہ کہ ڈرنکس کا ضرور ہے کہ اس سے ان کو بہت ٹیکس بھی مل سکتا ہے, کیونکہ ہر کوئی آلموسٹ اگر 10 لوگ ہیں تو 10 میں سے 6 یا 7 لوگ تو ایسے ہیں جو ڈرنک کر رہے ہیں, اور کیونکہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, پابندی ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ ان کا نقصان ہی ہو رہا ہے, گورنمنٹ کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. مگر ساتھ ساتھ اگر ہم فیمیلس کی بات کریں تو یہاں پہ یہ بھی دیکھنے میں آیا یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, یہ نہ پہنو, وہ نہ پہنو, اور اسی قسم کی چیز ہم نے جو ہے باہر یورپ میں اور کئی جگہ پہ دیکھا, اسلاموفوبیا کی بہت بات کی جاتی ہے. تو آپ بھی کینیڈا میں رہتی ہیں, آپ کو لگتا ہے مسلمس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے, کسی قسم کا کوئی ظلم ہو رہا ہے, کوئی مار پیٹ رہا ہے, کیا ہو کیا رہا ہے, یہ واٹ از اسلاموفوبیا بیسکلی؟ مجھے آپ یہ بتائیے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کہاں نہیں ہو رہا ہے؟ کون سی ایک کنٹری ہے جہاں پہ یہ کہتے ہیں ہمارے پہ ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ مجھے کوئی بتا دے کون سی کنٹری میں یہ بیٹھے ہیں جہاں پر مائنورٹی میں کہ ہمارے پہ ظلم نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں میں 25 سال سے یہاں رہ رہی ہوں اور میں زیادہ تر گوروں کے بیچ میں ہی رہی ہوں. ہم لوگ یہاں آئے اور ہم نے انٹیگریٹ کیا اور ہم کینیڈین ویلیوز کو اوپر رکھا ہم نے, کیونکہ ہم آئے یہاں پر کینیڈین ویلیوز کے لیے تھے. اگر مجھے وہی لائف رہنی ہوتی, ویسے ہی رہنا ہوتا جب پاکستان میں تھی تو وہیں رہتے, رائٹ. تو ہوتا یہ ہے کہ اب آپ کو میں اگزامپل دیتی ہوں کہ ایک فیملی ہے وہ موو ہو جاتی ہے کسی نیبرہڈ میں, ٹھیک ہے. اب آنٹی ان کی جو ہے لڑکیوں کو دیکھ رہی ہیں, یو نو ہائے دیکھو کیا کرنی لڑکے آ رہے ہیں ایسے کپڑے پہنے, ہائے ہائے ہائے, تو بندہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے اور پھر وہ نکلتی ہے باہر برقعے میں. اب گورے نے کبھی برقع دیکھا نہیں, یہ تو وہی بات ہوگی پٹھان نے کبھی لڑکی کو بکینی میں نہیں دیکھا تو وہ گھورے گا, تو وہ گھور لیتا ہے تو یہ فوراً ہو یہ ریسسٹ ہو گیا, یہ اسلاموفوبک ہو رہا ہے, رائٹ. تو اب وہ انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں گورے کہ بھائی اب ہم ان کو کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے, کچھ کر دیا تو ریسزم ہو جائے گا, اسلاموفوبیا ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے وہ اپنا بستر باندھتے ہیں اور وہ موو ہو جاتے ہیں. پھر وہ جگہ ہیویلی پاپولیٹڈ ہو جاتی ہے سارے پاکستانیوں سے. تو اب کیا ہوا, آپ نے گوروں کے ساتھ انٹیگریٹ کیا ہی نہیں, اب آپ نے چھوٹا یہاں منی پاکستان بنا لیا ہے اور وہی آپ کی ذہنیت ہوگی. اور ہمارے جو یہاں پولیٹیشین ہیں اسپیشلی ٹروڈو, اس کو بھی یہ پتا چل گیا کہ اسلاموفوبیا ایک ایسی ٹرم ہے جس کے اوپر آپ بہت سارے ووٹس گین کرتے ہیں. So now this term was invented, I believe, in 1920s میں انہوں نے نکالی تھی as a tool to shut up people basically, جو اسلام کے اوپر بات نہیں کر سکتے. تو میں ہر جگہ آج میں روہت شو پہ تھی, میں یہی بتا رہی تھی کہ you have to differentiate. Islamophobia is not an irrational fear. Phobia is an irrational fear, مگر اسلام کا آپ کو rational fear ہو سکتا ہے if you're LGBTQ, اگر آپ عورت ہیں یا آپ اسلام کو چھوڑ چکے ہیں, کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ آپ کو مار دینا چاہیے. تو مجھے ایز این ایکس مسلم مجھے ڈر لگتا ہے اسلام کی آئیڈیالوجی سے. مسلم الگ ہیں, مسلمس وہ ہیں جو اسلام کو فالو کرتے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان ایک ہو سکتا ہے جو 5 وقت کا نمازی ہو, اور ایک مسلمان ہو سکتا ہے جو 5 وقت کا شرابی ہو, you know, so it could be two different kinds. So we can't judge, we can say Muslim phobia ہے, مگر Islamophobia is no such term. In the whole time جو میں یہاں رہی ہوں, اکا دکا کیسز کے اس میں آئے ہیں حوالے جہاں پر مسلمانوں کو مار دیا گیا. لاسٹ ایئر ایک کیس آیا تھا لنڈن میں جہاں پوری فیملی پہ ایک بندے نے گاڑی چڑھا دی تھی, اور اس کا کیس ابھی ہے کورٹ میں. So we don't know کہ اس نے کیا کیا تھا, what happened. مگر اگر آپ دیکھیں تو جتنے مسلمانوں نے یہاں پر اس آئیڈیالوجی کو لے کر بم پھاڑے ہیں اور لوگوں کو کرا ہے کینیڈا میں, تو اس پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے. اب آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ کو نہیں کسی نے بتایا ہوگا کہ یہاں پر ایک ڈینفورتھ پہ آئی بلیو کپل ایئرس اگو ایک شوٹنگ ہوئی تھی جس میں وہ بندہ پاکستانی تھا, اور اس نے زیادہ تر عورتوں کو مارا تھا, گوروں کو مارا تھا. اس کے بھائی جو تھا اس کے پاس سے یعنی کہ گھر سے بہت سارا کون سا کیمیکل ہے وہ نکلا تھا, اینڈ کسی کو پتہ ہی نہیں چلی, نیوز ختم ہو گئی بالکل. اس کو وہ کر آ کے کہ وہ ہی از مینٹلی انسٹیبل کر کے اس کو اندر کر دیا گیا. تو اسلاموفوبیا از اے ٹول جسے آپ دیکھتے ہیں انڈیا میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی یوز ہو رہا ہے. پولیٹیشین اس کو یوز کر رہے ہیں ٹو گین دی مسلم سمپتھی اینڈ ووٹ, کیونکہ مسلمان کہتے ہیں دیکھو یہ ہمارے اسلام کے لیے وہ کر رہا ہے. پھر آپ نے یہی چیز دیکھی
عمران خان نے اس کو ایز اے ٹول یوز کیا. وہ مسئلہ بن نکلے تھے جب فرانس میں ہوا تھا تو UN میں پہنچ گئے تھے کہ اب سارے مسلمان ہیں, دیکھو یہ ہمارا خلیفہ ہے, یہ اسلام پہ ہماری تعمیر روکے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا. تو یہ جو بلاسفمی کا لا ہے نا پاکستان میں, یہ ہم پہ یہاں کینیڈا میں تھوپنا چاہ رہے ہیں یا ویسٹ میں تھوپنا چاہ رہے ہیں. تو اب یہ لڑائی آ گئی ہے کہ ویسٹ کیا کرے گا, اپنی ویسٹرن ویلیوز رکھے گا یا وہ ان کے اندر دب جائے گا. فرانس ٹوک اے ویری گڈ اسٹینڈ on this, اور in the future ساری ویسٹرن کنٹریز کو اسٹینڈ لینا پڑے گا, کیونکہ ان کا یہ کہ آپ ان کو انگلی دیتے ہیں تو یہ پورا ہاتھ ہی کھینچ دیتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ پاکستان کا امپریشن کیا ہے, جیسے آپ کینیڈا میں ہیں, وہاں پہ لوگ کیا سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, ان کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کیسا چل رہا ہے, یہاں پہ جو گورنمنٹس آ رہی ہیں وہ ٹھیک سے ہینڈل کر پا رہی ہیں یا نہیں کر پا رہی, اور اس قسم کی پرابلم جیسے ابھی ہم FATF میں بھی پھنسے ہوئے تھے, بلکہ ابھی بھی ہیں, پھنسے ہی ہوئے ہیں وہیں پہ, لیکن یہ کہ ہم FATF میں بھی ہیں, ساتھ ساتھ IMF کے لونز بھی لیتے چلے جا رہے ہیں, تو وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, اور یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ اور ہونا چاہیے یہاں پر؟ آرزو جی, I'll be very honest with you, میں بہت ہی کم اوورسیز جو یہاں پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ بات چیت کرتی ہوں. میں گوروں کے ایریے میں رہتی ہوں, میں اکیلی یہاں پر. بٹ گورے بھی کیا سوچتے ہیں, پاکستان کو تو سبھی دیکھتے ہیں. ہاں نہیں, گورے جو ہے نا یہاں کے, میں آپ کو بتاتی ہوں, گورے جو ہے نا یہاں پہ جس گورے سے میں ملی, اور کبھی کبھار میں جب ان سے یہ باتیں کرتی ہوں نا تو ان کا یہ ہوتا ہے, oh we treat everyone nicely, we welcome everyone, we don't want to judge anybody. They don't care, وہ اپنے 9 to 5 جاتے ہیں, اپنے بچے پال رہے ہیں, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ واقعی میں ان کے ملک میں خود کیا ہو رہا ہے. They don't know. ان کو نہیں پتا کہ اسلاموفوبیا موشن آ گیا ہے. یہ ایک ٹپیکل چیز میں بتا رہی ہوں. پھر جو پولیٹکس میں گورے ہیں تو وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے اسلام پہ یعنی بہت ساری ٹرمینالوجی ہے, تقیہ ہو گیا, مجھے بھی نہیں پتا ہوتا تھا, میں نے گوروں سے سیکھا, تو ان کو پتا ہے کہ اسلام کی کیا آئیڈیالوجی ہے. There is a small percentage, مگر ان کو پتا ہے کہ کس طریقے سے یہ آئیڈیالوجی یہاں ٹیک اوور کر سکتی ہے. مگر پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر جیسے ابھی یہ کینیڈا میں جو پروٹیسٹ ہوا تھا ٹرکرز کا, تو ہمارے پرائم منسٹر نے آگے کہا تھا یہ سارے نازیز ہیں, یہ سارے ریسسٹ ہیں, یہ سارے اسلاموفوبک ہیں, یہ سارے ہوموفوبک ہیں. یعنی وہ پروٹیسٹ کرنے سے آپ اسلاموفوبک بن گئے کیونکہ آپ ان کی لائن میں نہیں بول رہے تھے, رائٹ. اگر آپ اسلام کو تھوڑا سا بھی کرٹیسائز کرتے ہو تو آپ فوراً وہ بن جاتے ہو اینڈ یو آر ریسسٹ. فرسٹ آف آل اسلام ڈزنٹ ہیو اے ریس. آپ گورا بھی ہو سکتا ہے, مسلمان, چینا بھی ہو سکتے ہیں, سوری چائنیز بھی ہو سکتے ہیں, اینڈ یو نو فارم جو ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اٹس ناٹ اے ریس, اٹس این آئیڈیالوجی. لوگوں کو یہ ٹرمینالوجی جو ہے سیکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب آپ ڈیبیٹس میں بیٹھے ہیں یا آپ کے اوپر فوراً اسلاموفوبیا ریسس بول کر چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کو یہ کلیئر کریں کہ آپ یہ الزام جو لگا رہے ہیں اٹس ویری انویلڈ اینڈ اٹ ڈزنٹ ورک آن می. تو اب یہ گوروں نے بھی یہ سیکھ لیا ہے, اینڈ اسی طرح سے میں دیکھتی ہوں کہ چند لوگ ایسے ہیں جو تھوڑا ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں, کیونکہ ان کی گورنمنٹ ان کا نہیں سن رہی ہے, اینڈ دے کین سی کہ یہ جو چیز ہے آ کر کس طرح سے ہمیں ہمارے ڈیموگرافک کو اور ہمارے کلچر کو چینج کرے. اینڈ nobody wants Sharia law here. I don't want Sharia law here. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ کوئی بھی نہیں چاہتا, یہاں بھی کوئی نہیں چاہتا, پاکستان میں بھی کوئی نہیں چاہتا. یہ صرف باتیں کرتے ہیں لیکن سبھی ڈرتے ہیں, سب چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان بن جائے یا اس قسم کا کوئی شریعہ لا جو ہے وہ یہاں پر ہے. لیکن پھر بھی آپ جیسی فیمیلز ہیں موجود, اور آپ کو بولنا چاہیے, آپ کو آواز اٹھانی چاہیے, بات کرنی چاہیے, تاکہ پتہ لگے لوگوں کو کہ پاکستان سے ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو صحیح بات بھی کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے آج جوائن کیا. سنو, چینل کو سبسکرائب کرو, اس کے بعد گھنٹی بجا دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے. تھینک یو.